أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 35 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور یہاں سے پارہ نمبر 24 کا آغاز بھی ہو رہا ہے. گزشتہ کل کے درس میں بات گزری، اللہ پاک نے ایک مثال دے کر انسان کو سمجھایا کہ توحید میں اور شرک میں کتنا بڑا فرق ہے. اگر انسان دنیا میں بھی تھوڑی سی عقل پہ زور ڈال دے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ ایک وہ خادم ہے، ایک وہ ملازم ہے کہ جس پر حکم چلانے والے وہ 3-4 افراد ہیں، الگ الگ قسم کے لوگ، اور پھر وہ مالکان ہے بھی ضدی قسم کے. ہر ایک اپنے اس ملازم کو مستقل الگ حکم دیتا ہے اور یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ یہ کام مجھے وقت پہ چاہیے. تو یہ ملازم کتنا منتشر ہوگا اور کتنا پریشان ہوگا، کتنا تکلیف میں آ جائے گا. اس کے مقابلے میں ایک خادم اور ملازم وہ ہے جو صرف ایک مالک کا ہے، وہ اس کو حکم دیتا ہے اور وہ ہے بھی سنجیدہ آدمی. تو یہ کتنا سکون کے اندر ہوگا. توحید پر چلنے والے کو سکون ملتا ہے، شرک میں آنے والے کو پریشانی اور انتشار ملتا ہے. تو جو شخص اللہ پاک کی وحدانیت کو، توحید کو، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلا دیتا ہے، تکذیب کر دیتا ہے، یہ شخص گویا اپنے ہاتھوں خود اپنے لیے مصیبت بنا رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی مصیبت وہ تو آخرت کی ہے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس بندے کا بھی ذکر کیا جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو، قرآن کو، پیغمبر کو جھٹلا دے، اور اس بندے کا بھی ذکر کیا کہ جو ان کی تصدیق کر لے. ان آیات کا ترجمہ ہے فمن اظلم، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، ممن کذب علی اللہ، جو اللہ کی ذات پر جھوٹ بول دے. کون اس سے بڑا ظالم ہوگا. وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور جو سچائی کو جھٹلا دے جب وہ سچائی اس تک پہنچ جائے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا یہ جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے. والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وہ ذات کون سی ہے دوستو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق بہ، اور جس نے اس کی فوری تصدیق کی. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ جو ذات سچ لے کر آئی وہ بھی ایک تھی، اور جس نے فوراً اول نمبر پہ تصدیق کی وہ بھی ایک تھی. ان کا نام کسی کو پتہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. دیکھیں اللہ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا. وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں، متقین ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم،
اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہوتا ہے نیکی کرنے والوں کا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مٹا دے ان گناہوں کو جو ان سے سرزد ہوئے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بدلہ دے دے بہترین انداز میں ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے. تو آج کی آیات میں بھی اگر ہم غور کریں تو اللہ پاک نے دو قسم کے طبقات اور دو مثالیں ذکر کی. ایک وہ طبقہ ہے جو مکذبین کا ہے، جھٹلانے والوں کا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہ مصدقین کا ہے، یعنی تصدیق کرنے والوں کا. اب جو اللہ کی بات کو جھٹلا بھی دے اور اللہ کی ذات پر جھوٹ بھی بولے، دونوں باتیں ذکر کی. ممن کذب علی اللہ، وہ بندہ جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے اجازت نہیں دی، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے اللہ نے اس طرح کہا ہے کہ میں یہ کروں. جیسے نعوذ باللہ مشرکین مکہ، ان سے جب کہا جاتا کہ بھئی تم لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو اور بے لباس ہو کے کرتے ہو، کہتے تھے ہمیں اللہ نے اجازت دی. نعوذ باللہ، اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر کے جھوٹ بولتے تھے. تو ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اپنی طرف سے کہانی بناتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑھ کے کہتے ہیں اللہ پاک اس کی اجازت دیتے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے کذب بالصدق اذ جاء، کہ جو سچی بات کو اپنے تک پہنچنے کے بعد جھٹلا دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے. جیسے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو بڑے طبقے نے ان کو جھٹلا دیا. اللہ کا کلام لائے لیکن بڑے طبقے نے اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا. یہ جھٹلانے والا طبقہ ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے، جہنم ہے ان کا ٹھکانہ. دوسرے نمونے کو اور مثال کو جو اللہ نے بیان فرمایا وہ تصدیق کرنے والے، ان کا ایک نمونہ پیش فرمایا کہ اس کے مقابلے میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو سچ لے کر جائے. جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا، آپ پر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی. تو جو کچھ آپ کی نسبت سے امت کے پاس آیا وہ سچ ہے، جاء بالصدق، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ سچ لے کر گئے، وصدق بہ، اور پھر جس نے اس کی تصدیق کر لی. اب تصدیق کرنے والا ایک تو ہر ایمان والا ہے، وہ سب بھی اس میں شامل ہوں گے. جس نے بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، آپ کی باتوں کو قبول کیا، وہ تصدیق کرنے والے. لیکن پھر خصوصیت اس شخصیت کی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی اور انہوں نے کوئی تاخیر نہیں کی اس کے اندر. فوراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب غار حرا سے تشریف لائے اور اپنا کلمہ جب پیش فرمایا، تو یہ تو سب مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، سب احباب اس سے واقف ہیں، بڑی مشہور بات ہے کہ بڑے طبقے نے انکار بھی کیا، مذاق بھی اڑایا کہ بھئی 40 سال ہم میں رہے اچھے خاصے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، یہ ایک دم آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے ایسی باتیں شروع کر دی. تو بجائے اس کے کہ وہ 40 سالہ جو کردار اور حیا والی سیرت والی زندگی تھی اس کو سامنے رکھ کر کے کوئی فیصلہ کرتے، اس کے بجائے مذاق اڑانے لگے. انکار بھی کیا، مذاق بھی اڑایا. چند حضرات ایسے بھی تھے گنے چنے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم سوچ لیں گے اور ہم اس پہ مشورہ کر لیتے ہیں، اس بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں ہم اس پہ مشورہ کر لیتے ہیں اپنے بڑوں سے، اپنے ساتھیوں سے، کہ آیا واقعی یہ شخص سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات میں سچائی ہے، اس پر وحی آئی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر بننے کے لیے چنے گئے ہیں، ہم اس پہ مشورہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک شخصیت ایسی تھی کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کو دعوت دی اور کہا کہ مجھ پر وحی اتری، سورہ علق کی 5 آیتیں آئی ہیں
مجھے اللہ نے اپنے آخری نبی ہونے کے لیے چن لیا ہے، کیا آپ مجھ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے؟ تو آمنا و صدقنا، آگے بڑھے، فوراً کلمہ طیبہ پڑھ۔ یہ خصوصیت اور یہ فضیلت جس ہستی کے حصے میں آئی ہے دوستوں، وہ اس امت کے سردار اور صحابہ کے امام خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یوم وفات ابھی گزرا ہے اسی مہینے کی کون سی تاریخ کو؟ 22 تاریخ کو۔ یہ باتیں بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ تاریخوں کو یاد رکھنا تاکہ محسنین ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے، اس مقصد سے ہے۔ ایام کے اندر خصوصیات نہیں ہوتی کہ انسان یہ کہے کہ صرف وہ دن یاد رکھیں اس کے بعد بھول جائے، ایسا تاثر اور تصور قائم کرنا درست نہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یہ محسن شخصیات ہمارے ذہنوں کے اندر تازہ رہے۔ جتنی محنت آج باطل کر چکا ہے، جتنی محنت، اور آپ دیکھیں اس نے ایک ایک چیز کو ہمارے ذہنوں میں، دل میں، دماغ میں، ڈیپ میں جا کے اتار دیا، گہرائی میں، اور ہمارے نوجوانوں کو وہ ساری چیزیں وہ یاد ہوتی ہے۔ اب 25 دسمبر جو ابھی 25 دسمبر گزرا، اتفاق سے اس دفعہ اسی 25 دسمبر کو 22 جمادی الثانیہ بھی تھا، ہے نا؟ دونوں دن جمع ہو گئے۔ لیکن ہر ساتھی خود ایک سوچ لیں، اپنے اوپر غور کریں، اپنے ضمیر پر اگر زور ڈالیں تو 25 دسمبر کا دن وہ تو ذہن میں یقیناً تازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دن کس نسبت سے ہے، لیکن اسی دن 22 جمادی الثانیہ بھی آیا، ایک اسلامی تاریخ تھی اور اتنی بڑی شخصیت کا یوم تھا، لیکن وہ ذہن میں شاید ہی چند گنے چنے لوگ ہوں گے کہ جن کے ذہنوں کے اندر موجود ہو۔ تو یہ بڑی غفلت اور بڑی کمزوری کی بات ہے کہ کرسمس کی تاریخیں ہمیں یاد ہو اور کرسمس ڈے ہمیں یاد ہو، اور اس بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا وہ ہمیں یاد ہو۔ ابھی عصر کے بعد کی مجلس میں بھی میں نے اس پہ تفصیل سے بات کی، جو ساتھی موجود ہوں گے، کہ آج اس بات کی فکر تو ہے نوجوان ساتھیوں کو، وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی 25 وہ کرسچن ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، برادری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے ماحول میں رہنے والے، ہمارے ساتھ ایک کمیونٹی ہے، ایک برادری ہے، تو آیا ہم ان کو ان کے عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ گئے؟ ہیپی کرسمس ڈے ان کو کہہ سکتے ہیں، مبارکباد دے سکتے ہیں، ان کی طرف سے آنے والی کھانے پینے کی چیزیں ہم ان سے قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ضرور ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہے جو تھوڑا سا دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ باقی تو سب کچھ چل رہا ہے، ان کی والی ریڈ کلر کی ٹوپیاں بھی پہن لیتے ہیں اور جا کے الٹا سیدھا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے دوستوں کہ 25 دسمبر کو ان کا عید کا دن کس نسبت کے ساتھ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چونکہ ہمارے پیغمبر کی ولادت کا دن ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کی بات کیا ہوگی؟ تو ایک تو یہ کہ اگر واقعتاً ایسا ہوتا تو اس میں کوئی شک نہیں، کسی بھی امت کے لیے اس کے پیغمبر کی ذات سب سے بڑھ کر ہوتی۔ ہم جو کچھ بھی ہو جائے، ماہ ربیع الاول میں جو ہماری خوشی کا عالم ہے وہ باقی مہینوں میں نہیں ہوگا اس طرح، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی۔ تو چاہے مومن کسی بھی درجے کا ہو اور کسی بھی سوچ کا حامل ہو، بہرحال ربیع الاول کے مہینے میں ایمان کو ایک تازگی اور جلا اور سرور ضرور ملتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے۔ اتنا تو طے ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اب ان حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ بالکل بے سرا ہے، اس کی کوئی حقیقت 0% بھی نہیں ہے، یعنی ایک تحقیقی بات اگر کی جائے تو اس دعوے کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے پیچھے، اور زمینی حقائق بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ دوستو ہمیں یہ باتیں آج سمجھنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین علماء میں شخصیت گزری حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت بڑے صاحب علم انسان تھے، بڑے محقق تھے۔ انہوں نے تمام آسمانی مذاہب کی کتابوں پر بڑا مطالعہ کر کے گہری نظر رکھی تھی۔ ان کی تفسیر کا کچھ حصہ چھپا ہے،
حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے سورہ مریم جو 16ویں پارے میں ہے اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ پاک نے بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا، اپنی قدرت کے اظہار کو بیان فرمایا، تو اس سورہ مریم کے اندر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو ہم نے ان کی والدہ حضرت مریم سے کہا کہ آپ چلی جائیں، ایک کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا دیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جائیں اور کھجور کے تنے کو ذرا ہلائیں، اوپر سے کھجوریں گریں گی تو آپ کھائیں۔ تو اس ولادت وضع حمل کے وقت جو عورت کو کمزوری ہوتی ہے، کھجوریں کھانے سے اس کا ازالہ ہوگا، اللہ نے اس پھل میں بڑی طاقت رکھی۔ اور پھر اس وقت پیاس لگتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مریم آپ دیکھ لیں، ہم نے آپ کے پیروں کے نیچے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اللہ پاک نے فرمایا آپ کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیے اور اس بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ بڑے خوبصورت آیات ہے دوست، لیکن اب غور کریں یہاں پہ تھوڑا سا۔ حضرت نے لکھا کہ کرسچن دنیا کا دعویٰ ہے کہ 25 دسمبر یوم ولادت ہے کن کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بیت اللحم، فلسطین، جو مسجد اقصیٰ ہے نا، بیت المقدس، جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اسی بیت المقدس کے قریب وہ مبارک جگہ ہے جس کو باقاعدہ اب ایک خول میں، شیشے کے خول میں بند کیا گیا ہے، اس کو بیت اللحم کہتے ہیں۔ اس پتھر کا احترام عیسائی دنیا میں ایسا ہے جیسے ہمارے نزدیک بیت اللہ کا ہے دوستو، بات سمجھ گئے؟ وہ بیت اللحم بالکل مسجد اقصیٰ کے قریب ہے، یہاں حضرت مریم تھی اور اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ فلسطین، یہ شام کا، جس کو سیریا کہتے ہیں، جو ابھی فتح ہوا، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور ملک شام کی جو سردی ہے دوستو، ہم نے وہاں صرف 4 دن گزارے سیریا میں، وہاں کی جو سردی ہے وہ ایسی ہے کہ یعنی الفاظ میں شاید بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک نارمل موسم میں گئے تھے، لیکن جس کو کہتے ہیں کراچی والے نے کہ جیسے قلفی بن جاتا ہے انسان، ایسا انسان کا جسم برف بن جاتا تھا، اتنی سخت سردی۔ اب دسمبر کا جو موسم ہے دوستو، یہ گرمی کا ہے سردی کا ہے؟ یہ سردی کا ہے۔ دونوں باتوں کو اب لیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مریم آپ کھجور کے درخت کو حرکت دیں تو کھجوریں اوپر سے گریں گی، یعنی پھل تیار ہے، جبکہ کھجور کی فصل گرمی میں تیار ہوتی ہے، سردی میں یہ پھل تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات اس سے بڑھ کر کہ ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈا پانی پینا صحت کے لیے مفید ہوگا نا جی۔ عام صحت مند تندرست آدمی جو نارمل ہوتا ہے نا، وہ بھی ٹھنڈے موسم میں گرم پانی، سادہ میڈیم پانی پیتا ہے۔ اللہ پاک کی مہربان ذات ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے ایک پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کی عاجز والدہ حضرت مریم ہے، جو بیچاری بڑی پریشان ہے کہ لوگ تہمت لگائیں گے مجھ پہ۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں۔ تو آسانی یہ ہوئی کہ بھئی آپ کھجور کھائیں، پانی پیئے۔ سخت سردی کے موسم میں اللہ پاک ان کے لیے ایسا پانی کا چشمہ جاری فرمائیں گے دوستو جو ٹھنڈا پانی ہو۔ ان کو فرمایا آپ ٹھنڈا پانی پیئے۔ طے ہو گیا دوستو کہ اگر کھجوریں حضرت مریم نے کھائی ہیں تو وہ سردی کا موسم تو نہیں ہے، اور ٹھنڈا پانی حضرت مریم نے پیا ہے تو وہ سردی کا موسم نہیں ہو سکتا۔ تو دسمبر کی کہانی تو مک گئی، ختم۔ بات سمجھ گئے؟ یہ وہ زندہ دلائل ہے دوستو جو۔ تو حضرت نے تو اس پہ تحقیق کی کہ ان کا یہ دعویٰ ہی سرے سے بالکل باطل ہے، غلط ہے، لیکن چلے مان لیں، ان کا ایک دعویٰ ہے، ان کی ایک دنیا ہے، وہ اپنی سوچ پہ چلتے رہیں۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کی ولادت دسمبر میں مانی، لیکن صرف یہ نہیں کہا کہ وہ پیدا ہوئے، بلکہ کیا کہا کہ وہ کن سے پیدا ہوئے؟ وہ اللہ پاک سے پیدا ہوئے۔
ان کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا۔ تو عیسائی دنیا، کرسچن دنیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے۔ ان کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ نے اولاد جنی، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس خوشی میں وہ کرسمس ڈے منا رہے ہیں، اور ہم پوچھیں کہ جی ہیپی کرسمس ڈے کہہ سکتے ہیں؟ ایک خالصتاً شرکیہ پس منظر جس کے پیچھے موجود ہے، اس کے بعد پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے دوست، کہ دنیا کو یہ سمجھایا جائے کہ شرکیہ عقیدہ ہے، ان کا شرکیہ تصور ہے۔ لیکن مسلمان ہیں، ان چیزوں پر تحقیق اور ریسرچ ضرور چاہیں گے علماء سے کہ آپ ہمیں بتائیں کیوں ایسا نہیں اور کیوں ایسا۔ جبکہ اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن تھا، جو اس امت کی متفقہ طور پر سب سے بڑی ہستی ہے، ان کے بارے میں میری اور آپ کی اور اس امت کے نوجوانوں کی کتنی معلومات ہے، یا ہم نے کیا فکر کی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم ہو جائے، جس کا نتیجہ یہ کہ دن بدن باطل نے اپنے میدان کو وسیع کیا، جس کا نتیجہ یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک ہستیاں جو اس امت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، ان کے وجود کو امت کے ذہنوں میں مشکوک بنا دیا گیا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پہ بڑوں کی، کہ وہ اس حوالے سے خود بھی اپنے آپ کو باخبر رکھیں۔ صحابہ اکرام کے تذکرے ہماری مجلسوں میں ہوں، ان کے فضائل کو بیان کیا جائے، تمام صحابہ کو الف سے یا تک، تمام صحابہ اہل بیت، یہ اس امت کے لیے ایمان کا معیار ہے۔ اس میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے نعوذ باللہ کہ ایک پہلو کو لیا جائے ایک کو نہ لیا جائے۔ ہمارے نزدیک سب ہمارے لیے ایمان کی بنیاد ہے، مدار ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان پر 100% ایمان لائے بغیر ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے اس ہستی کا تذکرہ اس آیت کے اندر فرمایا کہ جو سچ لے کر آئے، یعنی حضور علیہ السلام، اور جنہوں نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔